اللہ 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 اللہ۔ ماں بہنوں کو، کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک تو شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اللہ بناوے بھائی، آمین بولو۔ آپ لوگ کائے کو ہنستے ہو؟ شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں ساس، اس میں ساس کا روپ بھی بڑا عجب ہوتا ہے۔ کیا کرے گی معلوم ہے؟ کیا بولے گی معلوم؟ میری بیٹی تو بہت سیدھی، ہاں فرشتہ پیدا ہوئی ہے نا الماس۔ ساس کیا بولی؟ مانو میری بیٹی اللہ اللہ پوری زندگی جو میرے گھر میں نکالی، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھی، لیکن وہ کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ جادو کر دیا کسی نے۔ تو ساس جو ہے نا وہ پریشان کہ میرا بیٹا بھی بہت اچھا، وہ بولے میری بیٹی بھی بہت اچھی، جادو ہو گیا، جنات ہو گیا، نظر ہو گیا، بندش ہو گئی۔ اور پھر دیورانی سے جھگڑا الگ، جیٹھانی سے جھگڑا الگ۔ میں آج آپ کو ایک بہت کھلی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، صدر مفتی کون؟ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم۔ ان کے ابا حضرت مفتی شفیع عثمانی، جنہوں نے تفسیر لکھی معارف القرآن۔ کون سی تفسیر لکھی؟ اور شاید میرے خیال سے کوئی بھی تفسیر پڑھانے والا ہوگا اس کو چھٹکارا نہیں ہے جب تک وہ معارف القرآن کو نہ دیکھے۔ تو یہ ان کے ابا حضرت مفتی شفیع صاحب، لیکن میں ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، کیا نام؟ حضرت مولانا تقی عثمان۔ اتنی پیاری بات لکھی، کہا وہ عورت کی زندگی گھر میں جنت، اس عورت کو شوہر نے ایسا بنایا ہوگا جیسے نوکرانی، دیورانی بھی گالی دیتی ہوگی، جیٹھانی بھی گالی دیتی ہوگی، ساس بھی بڑی بڑی گالیاں دیتی ہوگی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا ایک کام کر لے، ایک کام کر لے، آج تک تو گھر کی نوکرانی تھی، کچھ دن میں اللہ تجھے گھر کی وہ مالکہ بنائے گا کہ دیورانی ہوئے کہ جیٹھانی ہوئے کہ شوہر ہوئے کہ سسر ہوئے کہ جو بھی ہوئے، ساس ہوئے، تیرے پوچھے بغیر گھر میں کھانا بھی نہیں پکے گا۔ پہلے تیرے کو پوچھا جائے گا کیا پکنا ہے، تو تو بولے گی یہ پکنا ہے، کتنی روٹی تو اتنی روٹی، کہاں جانا ہے تو یہ جانا ہے، کیسا کپڑا دینا ہے تو دینا۔ تو گھر میں آئی تھی، تیری حیثیت نوکرانی کی تھی، ایک کام کر لے اللہ تجھے گھر کی مالکن بنا دے گا۔ تو اگر آج میری یہ جتنی کوساڑ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہیں، یا آپ لوگ جو یہاں جمع ہیں اپنے گھر میں جا کے یہ پیغام پہنچاؤ، ایک کام کر لے اللہ ناممکن کو، یہ دیورانی کیا ہے، یہ جیٹھانی کیا ہے، یہ ساس کیا ہے، یہ سسر کیا ہے، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، تو جیٹھانی دیورانی کو کیسے بدل دے گا؟ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن خاص کر کے میری مائیں بہنیں، میری بہنیں خاص کر کے، اور میری بیٹیاں خاص کر کے یہ کام کر لے۔ اس کام کے لیے میرے کو ایک واقعہ سنانا پڑے گا۔ سناؤں واقعہ؟ سناؤں؟ ہاں، ایک بہت بڑے ڈاکو گزرے۔ ڈاکو سمجھتے ہو نا؟ پورا گینگ، یعنی پوری گینگ کے ساتھ۔ وہ ڈاکو کا نام ہے فضیل، ساتھ میں بولو کیا نام؟ فضیل ان کا نام۔ وہ اتنے زبردست ڈاکو تھے، اور لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور ان کی گینگ میں نہیں تو 55-60 آدمی، سب جوان باؤنسر ہوتے نا، بلڈر بڑے بڑے ایسے، اور یہ لوگ پورا قافلہ لوٹ لے ہوئے، کبھی پورے گاؤں کو جا کے لوٹے، کبھی پورے بازار کو جا کے لوٹے، کام ہی تھا لوٹنے کا۔ تو کوئی کبھی آوے بھی ان کے پاس کہ بھائی آپ نے اتنا بہت لوٹا ہے، تھوڑا بہت دے دو نا، بھائی تم نے میری پوری دکان لوٹ لی ہے، دکان کا تھوڑا بہت سامان تو میرے کو دے دو۔ تو وہ 55-60 آدمی ہوئے نا کہ نہیں، ہم جب لوٹتے ہیں تو پورا صاف۔ تو کہیں گے آپ کے جو باس ہے نا، باس کیا نام، وہ ان سے ملاقات کراؤ۔ ان سے تو ملاقات مت کرنا، جو تھوڑا بہت ملنا تھا نا وہ تو ملے گا نہیں، بلکہ ابھی تک تو مال گیا ہے۔ وہ فضیل کے پاس جائیں گے تو بہت خطرناک ڈاکو، اور جب پتا چلے نا کہ فضیل آ رہے ہیں تو بچہ کانپتا تھا کہ فضیل، اور ان کا یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جب پتا چلے کہ فضیل کے آدمی آئے، سب کہتے تھے بھائی جو ہے سب دے دو، چپ چاپ یہاں سے دے کے چلے جاؤ، ورنہ ابھی تو مال جائے گا، بات آگے بڑھ جائے گی تو جان بھی چلی جائے گی۔ معلوم ہے ایک دن فضیل بیٹھے تھے، بولو فضیل
اپنے سب آدمیوں کو لے کر بیٹھے تھے، کوئی جنگل کے اندر بیٹھے تھے اور آرام سے سب گانا ناچنا بجانا ڈھول وغیرہ ہو رہا تھا، لوٹم لوٹ کا مال رکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کوئی قاری صاحب تھے جو کوئی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، وہ اپنا قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن میں انہوں نے پڑھا 27ویں پارے کی آیت۔ بولو کون سے پارے کی آیت؟ سورہ حدید 27 وہ کیا آیت پڑھی اور کیا قرآن پاک نے اثر کیا۔ اللہ کرے کہ یہ آیت ہمارے دل میں بھی آ جاوے۔ کون سی آیت پڑھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ 27 پارے کی آیت ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، اتنا ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، دیکھو آیت کا ترجمہ ایک دم آسان کر رہا ہوں، آسان ترجمہ یہ کب سدھرو گے؟ آیت کا آسان ترجمہ کب سدھرو گے؟ ابھی تک وقت سدھرنے کا نہیں آیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، پاؤں لڑکھڑاتا ہے، ہاں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اب کب سدھرو گے؟ بس یہ آیت آئی اور فوزیل نے سنی تو اپنے سب ساتھیوں کو کہا تم لوگ سن رہے ہو؟ کہا سن رہے۔ کہا ہمارا وقت سدھرنے کا آیا نہیں ابھی تک، ہمارا وقت نہیں آیا۔ یہ کہہ کر فوزیل اٹھے اور کہا آج سے میں الگ، میں اور میرا اللہ، بولو میں اور میرا اللہ، اب کچھ نہیں، اب کچھ نہیں، سدھرنے کا وقت تو 50 55 60 تھے نا، کہنے لگے جب سیٹھ ہمارے بہت سدھر رہے تو ہم کائے کو بگڑے ہوئے رہے، ہم بھی سدھر جائیں گے۔ چلو مشورہ ہوا اور مشورہ ہوا، وضو ہوا، 2 رکعتیں نمازیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد میں کہا کہ اب کیا کرنا کیا ہے؟ تو کہا اتنے سالوں تک جو سب کا لوٹا اس کا کیا؟ تو فضیل نے کہا ہمارے پاس بہت پراپرٹی ہے، کیونکہ لوٹی ہوئی پراپرٹی ہماری ہے، بھلے ڈاکیومنٹ ہمارے لیکن ہے، ہم کو معلوم ہے ہماری نہیں ہے۔ تو کہا جتنی زمین ہے، جتنا جائیداد ہے، جتنے ہمارے پاس سونے کے ڈلے رکھے، چاندی کے ڈلے رکھے، جتنا اناج رکھا ہے، کہا اعلان کرو۔ اپنے 60 ساتھیوں کو کہا اعلان کرو۔ وہ زمانے میں پیپر ویپر نہیں تھے، اخبار نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، اعلان کرو گلی گلی جا کر کہ فضیل نے توبہ کر لی ہے۔ اب فضیل نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا ہے، کس کے راستے کو تھام لیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن تھام لیا۔ جس کا جو ہو آؤ اور لے کے جاؤ۔ دوسرے دن تو مجمع کھڑا ہے، بولو مجمع کھڑا، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ فضیل بیٹھے ہوئے ہیں اور 60 بیٹھے، وہ 60 کہہ رہے آجا آجا آگے آجا اپنا، وہ بیٹھے۔ تو فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا آ جاؤ، جو کہو گے میں مانوں گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے کس کا کتنا لیا۔ تو کیا ہوا معلوم ہے؟ آئے اللہ کا کرنا، سب مجمع ختم ہوا اور سارا سامان بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ہے، خود بھی بھوکے ہیں فضیل اور ساتھ میں کتنے؟ ابھی تو یہ سوچ رہے کہ کچھ کام مزدوری کریں گے، کام مزدوری کریں گے، نماز قضا کریں گے، کتنی نمازیں چھٹی ہے، ابھی تو سب کا حق ادا ہوا، اب اللہ کا حق ادا کرنا ہے، کچھ تو کریں گے نا ابھی تو اپنے کو کچھ ملے گا تو کھانا وانا کھائیں گے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہودی آیا، اور یہودی بھی ایک یہودی عالم، بولو یہودی عالم، لمبا چوڑا یہودی آیا، آ کر کہنے لگا فضیل توبہ۔ حضرت فضیل نے کہا اللہ کا کرم ہے توبہ کیا۔ تو کہا میرا حق کون دے گا؟ تو کہا بتاؤ نا، سب لوگ اپنا اپنا حق مانگ رہے، لیکن فضیل نے کہا ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی ایک چاول کا دانہ بھی میرے پاس، ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں ہے، ہم کمائیں گے اور آپ کو دیں گے، آپ کا حق بتاؤ۔ کہا میرا ایک باغ ہے جس میں فروٹ ہی فروٹ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی آتے تھے، آپ کے 60 گینگ والے بھی آتے تھے، آپ نے کبھی مجھ سے باغ مانگا نہیں، لیکن فروٹ بہت کھائے آپ لوگوں نے، فروٹ بہت کھائے، جوس بھی بہت نکالا، جوس بھی بہت پیا، فروٹ بھی بہت کھائے۔ تو حضرت فضیل نے کہا حساب لکھو، ایک اندازہ لگاؤ ہم نے کتنے فروٹ کھائے، کتنا جوس پیا، اور اس کو ڈبل کر دو، ڈبل کر دو، جب دینے کا وقت آئے گا تو ہم ڈبل کر کے تم کو دیں گے، تاکہ قیامت میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم نے آپ کا حق مارا۔ تو یہودی عالم تھے، کہنے لگے کیسا نہیں ہوگا، وہ فروٹ نکالو، وہ جوس۔ حضرت فضیل نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے بھائی، فروٹ جو کھا لیا ہے کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے کھا، اور جوس جو پی لیا ہے وہ۔ حضرت فضیل نے کہا پھر قیامت کے دن دیکھ لیں گے کیا کرنے کا۔ حضرت فضیل نے چیخ ماری اور پاؤں پکڑ لیے اس یہودی کے کہ نہیں، بھلے تیرا دھرم کچھ، میرا دھرم اللہ، میں مصطفیٰ والا، تو یہودی، لیکن نہ قیامت میں مت میرے کو اب جو لینا دینا۔ تو کہا اچھا ایک کام کرو، وہ پہاڑ نظر آتا ہے آپ کو، پہاڑ، ہاں نظر آ، اس کو 10 کلومیٹر دور کر دو۔
تو سب معاف، جتنے فروٹ کھائے وہ بھی معاف، جتنا جوس پیا وہ بھی معاف. کس کو ہٹاؤ؟ پہاڑ. وہ یہ پہاڑ سمجھو ادھر ہے، 10 کلومیٹر دور اس کو لے کے جاؤ. تو حضرت فضیل نے پھر رونا شروع کیا، بلکہ 60 ساتھیوں نے رونا شروع کیا. پہلے کہتے ہو پیٹ میں سے جوس نکالو، فروٹ نکالو، ناممکن. اب تو کہا نہ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. معلوم حضرت فضیل نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے 60 ساتھیوں کو کہا جاؤ کلہاڑی لے کے آؤ، بھلے قرضے میں لے کے آؤ، بعد میں چکا دینا. 61 کلہاڑی منگائی. کتنی؟ ایک اپنے لیے، اور کہا پہاڑ کو کھودنا شروع کرو، اور کھودو کھودو، توڑو توڑو، اور وہ 10 کلومیٹر دور جا کے وہاں پہ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. میرے پیارو، پیٹ میں کھانا نہیں، پانی نہیں، 60 کے 60 ساتھی بھوکے کلہاڑی لے کے توڑے جا رہے توڑے. کتنا توڑے گا آدمی پہاڑ کو؟ 24 گھنٹے ہو گئے بھوکے پیاسے. لے دے کے دیکھا تو اتنا سا حصہ ٹوٹا ہے، ابھی تو ٹوٹا حصہ پڑا ہے. 10 کلومیٹر پر کون پہنچائے گا؟ اور باقی سب کون پہنچائے گا؟ وہ زمانے میں ٹرکیں نے، بڑے بڑے گاڑیاں تھوڑی تھی. تو سوچ رہے، معلوم حضرت فضیل نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اتنا بڑا امتحان، اللہ اتنا بڑا امتحان. یہ کہہ کر حضرت فضیل کو نیند آ گئی. سلانے والا کون؟ 60 ساتھیوں کو بھی سلا دیا. سلانے والا کون؟ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو پہاڑ 10 کلومیٹر دور چلا گیا. پہاڑ کتنے کلومیٹر دور چلا گیا؟ 10 کلومیٹر دور چلا گیا. وہ حضرت فضیل نے جب دیکھا اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ سب کچھ کرنے والا، ہم اتنے سال سے اپنے بازو کو آزماتے تھے، وہ کام نہ ہوا جو ہاتھ اٹھا کر اللہ نے ہمارا کام کروا دیا. بس سیدھے وہ یہودی تو وہیں بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ ہو گیا، کام ہو گیا. اب تو لکھ کر دے دے کہ میں نے معاف کیا. جتنے فروٹ کھائے وہ معاف، جتنا جوس پیا وہ معاف. قیامت میں تم ہم سے کوئی حساب کتاب کا معاملہ نہیں. اس نے کہا ایک کام باقی ہے، ایک کام باقی ہے. تو حضرت فضیل نے کہا اب کیا باقی ہے؟ کہا دیکھو وہ ایک بہت بڑا ٹھیلا رکھا ہے، وہ ٹھیلا رکھا. کہا اس میں سونے کے ڈلے، اس میں کیا ہے؟ بس خالی فضیل تم کو یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر جاؤ، اس کو یوں اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، اور اٹھا کے بس یہ قریب میں ہی ہے، یہ قریب میں 4 8 10 قدم لاؤ اور میرے سامنے لا کے رکھ دو، اور اس کو کھول دو اور سونے کے ڈلے باہر نکالو، پھر تمہارے راستے میں میرے. تو حضرت فضیل نے کہا تو بہت آسان ہے، جب اتنے بڑے بڑے کام کر دیے تو کیا ہے. حضرت فضیل گئے. لیکن سوچو اگر یہ اس زمانے میں فضیل کو کہتے بورا اٹھاؤ تو کیا حال ہوتا؟ وہ خود ہی اٹھ گیا ہوتا. گئے حضرت فضیل گئے، وہ پورا بورا اٹھایا جس میں سونے کے ڈلے لا کر رکھا. کہا کھولو اس کو. حضرت فضیل نے گانٹھ کھولی، وہ پھیلایا تو سونے کے ڈلے دکھے. تو یہودی عالم کیا کہتا ہے؟ اٹھا لے. یہ اٹھانا ہوتا تو چھوڑا کیوں ہوتا؟ اس سے زیادہ تو ڈلے میں دے چکا، اب یہ ڈلے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو یہودی کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اب آنکھوں میں سے آنسو ہے اس کے. کہتا ہے میرے کو کلمہ پڑھا دینا، اے فضیل مجھے کلمہ پڑھا دینا. فضیل نے کہا کلمہ پڑھنے کی بات مجھ سے؟ یہاں کوئی حافظ ہوں گے، کوئی قاری صاحب ہوں گے، کوئی عالم ہوں گے، کوئی مفتی ہوں گے، میں ڈاکو ابھی تو سدھرا ہوں، کچھ دن ہوئے سدھر کے، اور میں تجھے کلمہ پڑھاؤں؟ اور یہودی نے کہا کلمہ پڑھوں گا تو تیرے ہاتھ میں پڑھوں گا، ورنہ قیامت میں تجھے جواب دینا پڑے گا. پڑھوں گا تو تیرے ہاتھ پہ پڑھوں گا، ورنہ ایسے ہی رہوں گا اور قیامت میں جواب. فضیل نے روتے روتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پورے مجمع میں ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہو گیا. فضیل نے کہا ہو گیا، کلمہ ہو گیا، اب جاؤں، اب تو معاملہ کلیئر. کہا معاملہ تو کلیئر ہے، اب تو یہودی نہیں رہے، اب تو مسلمان ہو گئے. کہا معاملہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن پوچھو تو صحیح کہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ پوچھو تو صحیح میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ فضیل نے کہا بتا دو، لیکن اب کوئی کام مت بتانا، اب کوئی کام مت، کیونکہ پہلے فروٹ نکالنا پیٹ میں سے ناممکن تھا، جوس نکالنا پیٹ میں سے ناممکن تھا، وہ پہاڑ کو 10 کلومیٹر دور کرنا ناممکن تھا، اور یہ سونے کا ڈلہ لے کے آ کے میں نے پھیلا دیا اور اس کی طرف میں نے کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ بھی ناممکن تھا. اب میرے کو اور کوئی کام مت دینا. کہا نہیں، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا، میں یہودی عالم تھا، کیونکہ اب تو مسلمان ہو گئے نا، میں یہودی عالم تھا اور میں نے تورات میں لکھا ہوا دیکھا تھا آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور ان کا جو امتی ہوگا وہ سچی توبہ کرے گا، اس کے آنسو سے پہاڑ بھی دور چلا جائے گا، اور اس کے آنسو سچے ہوں گے
تو مٹی پر ہاتھ رکھے گا، مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ یہ تو نے جو ٹھیلا اٹھا کر لایا نا، وہ پتھروں سے بھرا ہوا تھا، ڈھیلوں سے بھرا ہوا تھا، وہ تیرا ہاتھ میں نے جان بوجھ کر لگوایا تاکہ میرے کو یقین ہو جائے کہ آخری نبی کا امتی جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے اشارے پہ پہاڑ بھی چلتا ہے، اور اس کا ہاتھ مٹی پر لگتا ہے تو مٹی سونا بن جاتا ہے۔ بس اتنا کہا حضرت فضیل جو روئے ہیں، اور میرے پیاروں پھر یہ پوری جماعت مل کر آگے یہی بن گئے۔ اللہ کے ولیوں کا آج جہاں ذکر آتا ہے وہاں نام آتا ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے ولیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو جب توبہ کرو، میں آج ماں بہنوں کو یہی کہہ رہا ہوں، دیورانی کا معاملہ، جیٹھانی کا معاملہ، ساس کا معاملہ، شوہر کا معاملہ، اڑوس پڑوس کا معاملہ، ہمارا تو پڑوسن کے ساتھ بھی جھگڑا بہت ہوتا ہے، سماج کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کے ساتھ اتنا گھناؤنا ہوتا ہے، ہم کبھی یہ تو دیکھتے نہیں کہ میں کیا ہوں۔ کوساڑ میں ریوا جیود نتھی، کوساڑ میں رہنے جیسا نہیں ہے، یہ بلڈنگ میں تو رہنے کا نہیں، ایسا پڑوسی تو ملنا ہی نہیں چاہیے، ایسی دیورانی تو ہونی نہیں چاہیے، ایسی جیٹھانی۔ کرو وہ کام۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ توبہ کر لو اور دیکھ لو، یعنی عورت اکیلے بیٹھے سوچے میری غلطی کہ دیورانی کی غلطی، میری غلطی کہ جیٹھانی کی غلطی، میری غلطی ہے کہ میرے شوہر کی غلطی، میری غلطی ہے کہ میرے ساس کی غلطی، میری غلطی ہے کہ میرے پڑوسن کی غلطی۔ بس عورت صرف اس کو سوچ لے، 5 منٹ کا کام ہے۔ اگر خود کی غلطی ہے تو سامنے والے سے معافی مانگ لے، اور اگر خود کی غلطی نہیں ہے اس کا انتظار مت کر کے وہ معافی مانگنے آئیں گے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے تو معافی مانگتی جائے گی، اسی گھر کی تو نوکرانی تھی آج اسی گھر کی تو مالکن بن جائے گی۔ یہ حضرت مولانا تقی عثمانی کا پیغام میں نے ہماری ماں بہنوں کو سنایا۔ اور ایک آخری بات سناؤں گا کہ میری ماں بہنیں اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو یہ تو کرنے کا ہی، نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 سچی پکی توبہ۔ اگر اپنی غلطی ہے تو جا کے معافی مانگنے کا، نہیں غلطی ہے تو کس سے معافی مانگنے کا؟ اللہ آٹومیٹک سب کے دل کو بدل کے تیرے کو مالکن بنا دے گا۔ اور تیسرا کام 5 وقت کی نماز، اور چوتھا کام زیادہ سے زیادہ درود پاک، درود پاک، درود پاک۔ دیکھو ابھی ہماری ماں بہنوں میں کارڈ پہنچ گیا، بھائی پہنچ گیا نا، ماں بہنوں میں کارڈ پہنچ گیا ہے۔ ابھی عصر کی نماز ہوگی انشاءاللہ، عصر کی نماز کے بعد ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں 80 مرتبہ درود پڑھے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مرد مسجد میں اور عورتیں اپنے گھر میں 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو اور یہاں کے تمام ذمہ داروں کو اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔